صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو قربانی جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اور قربانی کے ساتھ ساتھ قربانی کا گوشت کھانے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس لیے کہ شروع زمانے میں اگر جس کسی کو قربانی کرنا ہوتا اللہ کے نام پر قربان کرتے، آسمان سے ایک آگ آتی اسے اٹھا کر لے جاتی، گوشت تو نہیں ملتا کھانے کے لیے۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہمیں گوشت کی نعمت سے بھی سرفراز فرمایا۔ قربانی بھی اللہ کے پاس قبول ہو گئی اور گوشت بھی کھانے کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا تم شکر ادا کر سکو گے؟ اللہ کی تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے قربانی دیا، اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرو اور پھر اس کو واپس بھی کر دیا، گوشت تم ہی کھاؤ۔ کیا کرو؟ گوشت تم ہی کھاؤ۔ اللہ رب العزت کا نظام بندے سے قربانی طلب کرتے، اور جب بندہ قربانی پیش کرتا پھر اللہ اس پر انعام کرتا، پھر اللہ اس پر انعام فرماتا۔ جب ہم دیوبند پڑھتے تھے، ہمارے ایک استاد ہیں مفتی مشتاق صاحب، ان کا انتقال ہو گیا ابھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ جو قربانی ہے اس کا ایک حرفی مطلب بیان کرتے تھے ان، قربانی کسے کہتے ہیں؟ یہ قربانی کے ہر حرف ہو، جیسے قاف ہے، را ہے، با ہے، الف ہے،
اس کا حرفی معنی، اور قاف سے حضرت فرماتے تھے قریب ہونا، را سے فرماتے تھے رب رحیم سے۔ قربانی کے جو حرف ہے نا، قاف سے فرماتے تھے قریب ہونا رب رحیم سے۔ پھر اس کے بعد الف آتا، اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ کر۔ الف سے کیا مراد لیتے تھے؟ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے ترک کر کے، با سے مراد لیتے تھے برداشت کرنا۔ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ کر کیا کرنا؟ برداشت کرنا۔ برداشت کرنا اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑ کر۔ اور نون سے فرماتے تھے نصرت کے یقین کے ساتھ۔ نون سے فرماتے تھے نصرت، اور یا سے فرماتے تھے یقین کے ساتھ۔ تو قربانی کا حرفی مطلب پورا یہ ہوتا تھا جیسے حضرت بیان فرماتے تھے، قریب ہونا رب رحیم سے، قریب ہونا رب کریم سے، برداشت کرتے ہوئے اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑ کر۔ برداشت کرنا اپنی پسندیدہ چیز کو کیا کر کے؟ چھوڑ کر۔ نصرت کے یقین کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ نصرت کے یقین کے ساتھ۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب علیہ الرحمہ کے بیانات میں آپ کثرت کے ساتھ پڑھے بھی ہوں گے اور سنے بھی ہوں گے۔ حضرت فرماتے قربانی کا منشا، قربانی کا مقصد یہ ہے اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑنا۔ قربانی کا مطلب صرف جانور کی قربانی نہیں، صرف جانور کی قربانی نہیں، نیند کے وقت میں نیند چھوڑنا بھی قربانی ہے۔ فل سیزن میں اللہ کے لیے کام چھوڑ دینا یہ بھی قربانی۔ ہمارے بیتم چرلے میں ایک گونڈے صاحب ہیں، انہوں گھراں وغیرہ لیتے رہتے، تو انہوں نے گھر لے لیے، اور اسی بیچ میں 1-2 سال ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ بھائی آپ کا وقت ہو گیا، 2 سال اوپر ہو گیا، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بولے کہ جی دیکھو یہ گھر لیا ہوں، 3-3.5 مہینے میں گھر کر کے دینا ہے، اور میں 1 دن کے لیے بھی نہیں آ سکتا، یہ 2-3 مہینے مجھے 3 دن کے واسطے بھی بلاؤ نا۔ یہ گھر پورا کر کے دینے کے بعد اب تمہیں بولے تو میں 4 مہینے دے بھی جاتا۔ تشکیل کرنے والوں کو ساتھی لالچ بھی دیتے، نہیں چھلا نہیں، میں 4 مہینے دے جاتا، چھلا نہیں 4 مہینے دے جاتا۔ اب کام کرنے والے کانٹریکٹ کو بھی امید ہوتی ہے نا، میرے پاس 4-5 آدمی کام کر رہے ہیں، اگر یہ لوگ اگر کام کریں گے 2-3 مہینے کے اندر میں کام کر دوں گا۔ تو اس میں سے 2 آدمی پانی پینے والے تھے، ویسا پانی نہیں، زبردست پانی ہو، وہ پینے کے بعد عقل ہی خراب ہو جاتی ہے۔ ان کو کام دکھتا نہیں، سیزن دکھتا نہیں، سب عقل والے کچھ دکھنے کا، وہ سب بھی سلامت ہے، سب کچھ دکھنے کا۔ ماں باپ بول کو کون سا بیٹا پکڑا لیتا، ذرا عقل سمجھ سے پکڑا لیتا، نہیں بولے تو ماں باپ کا نہیں کیا نہیں تو بھی ان کیا کرتا، آپ کو
پانی پینا پیسے دو کو مار کو گھسٹ لے آتا. اسے ماں کا اکرام سمجھ میں آتا نہیں, باپ کا اکرام سمجھ میں آتا نہیں. کیوں؟ اس کے اندر اس چیز کی اہمیت ہے. تو اس میں کیا ہو گیا کہ وہ ایک دو ساتھی تھے وہ زبردست پانی پینے والے, تو انہوں کیا کر دیے, فل سیزن میں اور کام قبول لینے کے بعد انہوں دونوں یہاں اس کا نہیں رہے تو ان جماعت کا آدمی ان کو یہ ہمارے کو دن میں بھی پانی پینے دیتا نہیں اور رات کو بھی پانی پینے دیتا نہیں, چھٹی کر کے دوسری جگہ چلے گئے. ان پیسے بلّا کے دیتا, وہاں آدھا پیسہ ملتا ہے تو بھی وہاں پانی پینے موقع چھوڑ کر چلے گئے, چھوڑ کر چلے گئے. اب دو آدمی کنٹو پڑ گئے. اب تین مہینے میں گھر بنتا. ارے بولو بھائی, دو مزدار, اگر جو دو کام کرنے والے اگر کنٹو پڑ گئے, جو 3 مہینے کا جو اس کا اسٹیمیٹ تھا تو پھر پورا ہو سکتا ہے کہ بھائی 2 آدمی کم ہوئے. تو اللہ پورا کرانے سے ہوتا. کون پورا کراتے بولو؟ اللہ پورا کرائے تو ہوتا. 3 مہینے ہو گئے, 4 مہینے ہو گئے, 4.5 مہینے ہو گئے, اور گھر والے کو غصہ آیا, اس سے معاملہ پھنس کر دیا. پھر دوسرے آدمی کو دے کے کرا لیا. کس کو کرا لیا؟ دوسرے آدمی کو دے کر کرا لیا. میرے عزیزو, بہت سارے ساتھی یہ جو سیزن میں موقع میں کام چھوڑ کر جاتے ہوئے گھبرا جاتے. اب جو قربانی بولتے ہم لوگ, بس قربانی کا مطلب ہم کیا سمجھے؟ بھئی خالی جانور کی قربانی ہے بس. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز بندے کو اللہ سے قریب کر لے اور اپنی پسندیدہ چیز اور اپنے عقل میں آئی ہوئی چیز کو ترک کر دے, وہ قربانی. ہماری عقل میں آیا ہے کہ بھئی بہت سیزن ہے, اس وقت میں مجھے نہیں جانا چاہیے. اگر اس کو چھوڑ دے تو وہ قربانی ہے, اور وہ قریب ہو گیا اس چیز کو چھوڑ کر. کس کے قریب ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا, رب رحیم سے قریب ہو گیا. رب رحیم سے اللہ اس کی حالت پر رحم فرمائے. اور تقریباً 7-8 سال ہو گئے اور آج تک نہ چھلا بھی ہے اور نہ 4 مہینے بھی. ایسے بھی ساتھی دور ہو جاتے. کیوں؟ اپنی عقل سمجھاتی انہوں کہ یہ سیزن ہے, یہ موقع ہے, اس وقت میں جاؤں گا تو بڑا نقصان ہوگا, اتنا کام کر لے کے پورا جاتا ہوں. لیکن کام پورا کرانے والا کون ہے؟ یقین کر, اللہ پورا کراتے. قربانی کا مطلب حضرت فرماتے کہ صرف یہ نہیں کہ بھی جانور کی قربانی کر لے. قربانی کا مطلب اپنی ہر پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا. اللہ اس کو بڑھاتے, اللہ کے لیے چھوڑ دینا, اللہ اس کو بڑھاتے, اللہ اس کو بڑھاتے. اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اور قربانی کو جاری رکھا. اگر کسی پر کچھ گناہ ہو گیا کہ چلو تم قربانی کرو تمہارا گناہ معاف ہوگا, یا کچھ خطا ہو گئی یا کچھ منت مانی کہ میں قربانی کروں گا, اگر تمہارا کام پورا ہو گیا تو منت میں قربانی کرو. اور ان کی قربانی ایسی تھی اللہ رب العزت اسی وقت میں بتا دیتے, آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو اٹھا کر لے جاتی. ان کو گوشت گیش کچھ نہیں ملتا. لیکن اللہ نے ہم پر اتنا احسان فرمایا, اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی برکت سے اللہ رب العزت نے قربانی بھی کرو اور پھر کیا کرو, گوشت بھی کھاؤ. قربانی بھی کرو, گوشت بھی کھاؤ. حضرت جی مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس طرح سے قربانی کر کے ہم گوشت کھاتے ہیں, اسی طریقے سے کسی بھی چیز کو ہم اللہ کے لیے چھوڑیں گے,
اللہ کے لیے قربان کریں گے، اللہ اس کو ہمیں واپس لوٹائیں گے۔ ہم سیزن کو چھوڑ کر جائیں گے، اللہ سیزن کی برکت واپس کریں گے۔ ہم کام چھوڑ کر جائیں گے، اللہ اس کام کی برکت واپس کریں گے۔ ہم بیماری میں جائیں گے، اللہ بیماری کو شفا میں بدل کر واپس کریں گے۔ ہم تکلیفوں میں جائیں گے، اللہ تکلیف کو ختم کر کے راحت میں واپس کریں گے، راحت میں واپس کریں گے۔ کیوں؟ یہ قربانی ہے، اور قربانی اللہ سے قریب ہونا ہے، چاہے وہ کھجور کی گٹلی سے بھی کیوں نہ ہو۔ قربانی اللہ سے قریب ہونا ہے، وہ کھجور کی، ارے بولو کھجور کی گٹلی سے بھی کیوں نہ ہو۔ صحابہ اکرام جب غزوات میں ہوتے تھے، ہمیں روزانہ ایک کھجور ملتا تھا، مشورے سے روزانہ ایک کھجور کھائے تو ایک دم ختم ہو جائے گا، ہم منہ میں رکھ کے چوستے تھے اس کو، اور جب کھجور کا وہ مغش ختم ہو جاتا، کھجور کا مغز ختم ہو جاتا، میٹھا پن، تو منہ میں جو گٹلی ہوتی تھی اور وہ گٹلی کو چوستے رہتے تھے، یہاں تک کہ گٹلی بھی آدھی گھل جاتی تھی۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ کھجور کھا لینے کے بعد گٹلی دوسرے کو دینا بھی ہمارے لیے بڑی قربانی ہوتی تھی۔ کھجور کھا لے کے گٹلی کسے دے؟ دوسرے کو دینا ہمارے لیے کیا ہوتی تھی؟ بڑی قربانی ہوتی تھی۔ اگر وہ منہ میں ہو تو ہمیرا کچھ سہارا چلتا۔ اللہ سے قریب ہونا، چاہے وہ کھجور کی گٹلی سے بھی کیوں نہ ہو۔ ہمارے میں ایسا غریب ہے کیا کوئی؟ کھجور کی گٹلی والا غریب ہے کوئی؟ کھجور کی گٹلی والا غریب ہے کیا کوئی؟ ہم لوگوں میں کوئی غریب نہیں ہے۔ صحیح معنی میں اندازہ کیا جائے تو سب پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ہم لوگ غریب نہیں ہیں، غریب پن کا احساس ہے، ہو جاتے۔ غریب پن کا کیا ہے بولو؟ احساس ہے۔ قربانی کئی کو کرے آنے لگے کیا بھائی آدمی مہنگے کر ڈالیں، 4,500 کتے کون کرتا ہے قربانی؟ کتنا کہتے؟ پہلے 2,000 3,000 تھی جب کرتے تھے، 4,500 کا تھے، تھوڑے آدمی 5,000 بھی بولتی ہیں۔ ضرورت پڑی تو ہم 50,000 بھی لا سکتے، لیکن اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہمارے جیب سے 5,000 بھی نہیں نکل سکتے کہ کم سے کم ایک حصہ ہی لے لیا۔ قربانی سے ایثار کا جذبہ آتا ہے، قربانی سے ایثار کا جذبہ آتا ہے۔ ایک ایک عمل کی ایک ایک تاثیر ہوتی ہے، ایک ایک عمل کی ایک ایک تاثیر ہوتی ہے۔ قربانی والے عمل سے جو اثر طبیعت میں پیدا ہوتا ہے دوسرے کسی عمل سے پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے نماز ایک عمل ہے، اس کے ذریعے سے طبیعت میں جو اثر پیدا ہوتا ہے دوسرے کسی عمل سے پیدا نہیں ہوتا۔ روزے سے جو اثر پیدا ہوتا ہے ہماری طبیعت میں دوسرے کسی عمل سے وہ اثر پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے راستے میں نکلنے سے ہماری طبیعت میں جو اثر پیدا ہوتا ہے دوسرے کسی عمل سے پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے میرے عزیزوں قربانی ہے۔ قربانی کی وجہ سے جو اثر ہماری طبیعت میں مرتب ہوتا ہے وہ دوسرے کسی عمل سے نہیں آ سکتا۔
کسی عمل سے نہیں آ سکتا۔ قربانی ہونا چاہیے، ہمارے اندر کی غریبی ختم ہونا کا تو بھی قربانی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ سے لینے کا راستہ وہی چاہیے، اللہ دینا کا تو بھی کوئی نہ کوئی عملی سبب ہونا نا۔ اللہ اگر ہمیں دینا، اللہ ہمیں برکت دینا، اللہ ہمارے اوپر رحمت کرنا، اللہ ہمارے اوپر کرم کرنا، تو کوئی عملی سبب ہونا۔ تو اللہ سے لینے کا عملی سبب قربانی ہے۔ عملی سبب قربانی اللہ سے لینے کا راستہ ہے۔ اللہ سے لینے کے جو راستے ہیں اور جو بہترین ذرائع ہیں ان کو چھوڑ کر ہم دوسرے راستے اختیار کریں، دوسرے راستے اختیار کریں۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت قربانی مانگتے ہیں اور قربانی نہیں لیتے۔ اللہ رب العزت قربانی ہم سے طلب کی اور جانور کو ہم ذبح کرتے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں گوشت بھی کھلایا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو اور میرے نام پر کرو، میں تمہیں اپنی قربت دوں گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے قربانی نہیں لی۔ ابراہیم علیہ السلام کا ان کے بیٹے کو قربان کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اس کا ذکر ہو اور بار بار ہو۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا فِي الْآخِرِينَ، وَتَرَكْنَا، ہم نے بعد والوں کے لیے اس قصے کو چھوڑ دیا ہے تاکہ ان لوگوں کے اندر اور یہ چیز کی عبرت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی جائے مسکن میں دعوت دے رہے تھے، لوگوں نے نہیں مانا ان کی، یہاں تک کہ ان کے آگ میں داخل ہونے کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو آگ سے باہر نکال دیا، پھر بھی لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام بولے اے اللہ، یہ جو لوگ ہیں یہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، پتہ نہیں ان کے بارے میں تیرے کیا فیصلے ہیں، اے اللہ اب میں ان لوگوں سے ہجرت کرتا ہوں۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ رب ہب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ لوگ میری بات مانے نہیں، میں بوڑھا تو ہو گیا ہوں، کم سے کم اس وقت میں تو بھی میرے کو ایک اولاد دے، میں اولاد کو تربیت کر کے تیرے حکم پر چلنے والا بناؤں گا۔ یہ جو بقرعید ہے نا، یہ بیوی بچوں کو تیار کرنے والی بقرعید ہے، یہ قربانی یہ وہ جو ہے اپنے جو بیوی بچوں کو یاد کرنے والی قربانی ہے۔ ربی ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو نیک لوگوں میں سے ہو، یہ لوگاں تو میری بات مانے نہیں لیکن میں اپنی اولاد کی تربیت کر کے تیری عبادت کے لیے تیار کروں۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے یہ دائی کا جذبہ ہے۔ یہ کس کا جذبہ ہے؟ دائی کا جذبہ۔ اپنی اولاد کو تیار کرنا یہ ہر نبی کا جذبہ ہے۔ اپنی اولاد کو تیار کرنا، میں مر گیا تو میرے بعد میرا کام یہ کرنا، میں مر گیا تو میرا کام یہ کرنا۔
حضرت فرماتے کہ بعض لوگ ایسے اگر وہ مر گئے ان کے گھر سے تبلیغ بھی مر جائے گی. کیوں؟ نہ بچے ہیں اور نہ بیوی، نہ بچے تبلیغ میں، نہ بچے دین کی محنت میں، اور نہ اولاد دین کی محنت میں. جب تک وہ رہے چلہ بھی تھا، 4 مہینے بھی تھا، سارے کام تھے. اور جب بچے جب انہوں ختم ہو گئے اور گھر سے دعوت بھی ختم ہو، دعوت بھی ختم. ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ، اے اللہ یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے، ان لوگوں پر محنت کرتے کرتے میں تھک گیا ہوں، بس میں جو ہے تیری طرف رخ کر کے ہجرت کرتا ہوں. اب جو ہے کہ مجھے ایک اولاد عطا فرما، میری عمر تو بڑی ہو گئی ہے، اگر تو نے اگر چاہا مجھے اولاد ہو سکتی ہے. 80 پر 6 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی. صاحب جلال فرماتے ہیں دعوت دینے والا تڑپ کر دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ ایسے فیصلے کرے. تڑپ کر دعا مانگیں گا، اللہ کیا کرتے بولو؟ ایسے فیصلے کرے. عمر ابن جموع رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. بدر کے لیے جا رہے تھے. لا تردنی الی اہلی، دعا کرے. ان کی بیوی کیا بول رہی تھی؟ تمہیں لنگڑپوں لے کو کہاں جاتی تھی؟ تمہیں کہاں جا سکتی؟ تمہیں گئے تو بھی ڈر کو واپس آیا تھی، تمہیں نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ سے بولے اللہ میرے دل میں بھی ارادہ ہے لنگڑے پاؤں سے میں جنت میں اچھل اچھل کے پھرنا. اللہ میں جاتا رہوں حج کے لیے، مجھے واپس مت لانا. دعا ایسے قبول ہوئی. جب وہ شہید ہو گئے ان کی ناش کو اونٹ پر بٹھائے تو اونٹ چلتا ہی نہیں مدینے کی طرف، احد کی طرف منہ کرتا ہے، آگے کے لیے چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکلتے وقت میں کچھ کہہ کر گئے تھے؟ نہ کہ یہ دعا کرے تھے. اللہ نے اس کی دعا سن لی. اب قیامت تک ان کا جنازہ مدینہ نہیں جائے گا، اس کو نہیں لے جا سکتے، احد میں دفن کرو، یا احد میں دفن کرو. دیکھو ایک موقع بتاتا ہوں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. 3 دن کی، 40 دن کی، 4 مہینے کی، ہمیں کیا کرتے معلوم؟ تاریخ طے کرتے. اب جیسے 9 تاریخ طے کری، روزانہ لوگوں پر محنت کر رہے ہیں. محنت کرنا بھائی، محنت کرے سر کا پھر نہیں ہوتا. پھر محنت کرنا بولے تو صبح شام لوگوں کے پاس کم سے کم ایک دن میں 4 مرتبہ تو بھی جاتے رہنا. ایسی جان توڑ لگاتار محنت کرنا. 9 تاریخ کو عصر کو آدمیاں کے آنا بول کو بولی، لیکن 40 آدمیاں کے گھران پھرے تو انہوں 5-6 جنے مسجد کو ہیں، اور باقی آدمیاں 1 مہینے کے بعد بولی، بعد میں بولی، رات میں بولی، 3 دن کے بعد بولی. اب وہ 40 آدمیاں میں سے اور جو 30 پر 4 آدمیاں چلے گئی اور 6 آدمیاں آ گئیں. اگر اس وقت میں وہ بندہ اللہ سے جو دعا کرتا نا، ڈائریکٹ اللہ اور اس کے درمیان کچھ بھی پردہ نہیں رہے گا، کیونکہ اس کی طبیعت میں ایسا انقباض ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کی دعا سننے کے لیے تیار ہے. وہ 6 آدمی کو مسجد میں لا کے اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں گا. اے اللہ میں محنت تو 40 پر کرا تھا، اے اللہ میری محنت میں کمی ہے، اے اللہ ہدایت دینے والا تو ہے، اے اللہ میرے اس کام کو تو آسان کر دے، امت کی اس حالت کو ٹھیک کر دے. تڑپ کر جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو ضرور سنے، وہ دعا رد نہیں ہو سکتی. داعی کی طبیعت پر جب انقباض ہوتا ہے اس وقت میں جب دعا کرتا اللہ عقل کے خلاف فیصلے کرتے. ابراہیم علیہ السلام 80 پر 6 سال کی عمر اور جو ہے امت سے پریشان ہیں اور بولے کہ اللہ اب میں جا رہا ہوں، یہ لوگ مجھے بہت پریشان کر دیے اور مجھے آگ میں تک ڈال دیے، میں باہر نکلتا سو بھی دیکھ لیے، ان کے دل نہیں پگھلے، اے اللہ تو ہی ان کو پگھلانے والا، بس ان لوگوں سے بچ کر میں جاتا ہوں، میں نکلتا ہوں تیری طرف، تو ہی مجھے ہدایت کرنے والا. میں اور میری بیوی مل کر ہجرت کر
وہاں بھی مستورات جماعت ہے، تو یہ بولنی ایک جنے گئی ملک، وہاں بھی کون سی جماعت ہے؟ مستورات جماعت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے نہیں، کس کے ساتھ آئے انہوں؟ مستورات جماعت میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آئے۔ بیوی کی تربیت کرنا شوہر کا حق ہے۔ ماں باپ تربیت کرے تو جنت لیں گے، ماں باپ تربیت نہیں کرے تو شوہر کی بد دعا کا وبال لیں گے۔ بہت سارے جماعت جو ہے نا ماں باپ کو بہت گالیاں دیتے، ساس سسرے کو، تم آپ مان لے لو تھوڑے راز کے باتیں آتے ہیں، وہ ہمارے سر کے آگے نہیں کھلتے ہیں جب آپ تھوڑے مردوانے کیا کرتے، ساس سسرے کو فل گالیاں دیتے رہتے، اور بیچاری جورو بول بھی سکتی نہیں۔ کئی کو بولے تو اس بچی کی بے ڈھنگی تربیت کی وجہ سے گالیاں کسے پڑتے رہتی، حالانکہ وہ گالیاں ساس سسرے تک نہیں جاتے، پکڑے جانے کا صحیح نیچو، لیکن ان دل کی بھڑاس نکال لیتا۔ بیٹی کو دوسرے گھر کی بہو بنا کے نہیں بھیج سکا ہے، اس کے گھر میں رکھو، اپنا حکم چلنے والا بنا لیا۔ راجکیم رہتا ہو، راجکیم بولتی، سیاست بولتی، تیلگو میں راجکیم بولتی۔ بیٹی گھر میں اس کے رہنا، آرڈر کون سا چلتے رہنا، یہ گھر کا چلتے رہنا۔ مرد بولے اس بات کدھر کی، ساس بولے اس بات کدھر کی۔ تربیت نہیں کرے، شوہر کو بیوی کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ اگر ماں باپ تربیت کرے تو اجر لیں گے، اگر ماں باپ تربیت نہیں کرے بیٹی کی تربیت نہ کرنے کا وبال لیں گے۔ ایک بیٹی ہوئی خوشخبری ہے، دوسری بیٹی ہوئی برکت ہے، تیسری بیٹی ہوئی رحمت ہے، چوتھی بیٹی ہوئی جنت ہے، تو اور میں ایسا رہیں گے جنت میں ساتھ۔ 2 انگلی فرما کر فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بشرطے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی کیا کرے، تربیت کرے۔ شوہر تربیت کرنا اپنی بیوی کی، ماں باپ کا جہاں تک حق تھا وہ پورا کر کے بھیجیں گے۔ اور جب مسئلہ آ گیا اور پھر شوہر کے گھر کا، تو شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی تربیت میں وقت لگائے، اسے وقت دے کر تربیت کرے۔ خالی آرڈر کرنے سے بات نہیں بنے گی، آرڈر کرنے سے بات نہیں بنے گی، وہ کوئی کرنٹ کی گڑی نہیں ہے تمہیں جو الارم رکھ دیا ویسا چلنے کے واسطے۔ اس کی تربیت کے لیے تمہیں محنت کرنا پڑے گا، گھر میں تعلیم کرنا، 3 دن خروج کرانا، اللہ والے بزرگوں کے حالات سنانا، اللہ کے راستے میں چلا، اور 2 مہینے کے لیے بار بار لے کے نکلنا۔ ایک بار نکل کے یہ لوگ سوچتے بس اب ان جو ہے کہ فرشتہ بن جانا، اب ایک بار کچھ ایسا کیسا ہوتا ہے؟ بار بار ہم جو ہے کام میں برابر لاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے دل تنگی کے ساتھ اور جو ہے دل کے اندر بہت زیادہ کوفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اے اللہ اب یہ لوگ تو نہیں مان رہے، مجھے تو اولاد ہی دے دے، میں میرے اولاد کو میرا کام کرنے والا بنا، میرے اولاد کو میرا کام کرنے والا بنا۔ اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا۔ کس کو عطا کیا؟ اب بچے چھوٹے ہیں، بچے چھوٹے ہیں اور بوڑھے پن میں ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان سے کچھ لگاؤ ہو گیا۔ کیا ہو گیا بولو؟ کچھ لگاؤ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہو گیا؟ کچھ لگاؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے کہ دوسرا حکم فرمایا کہ اچھا تمہاری دعا پر تو ہم نے تمہیں اولاد دے دی، اب تم ہمیں چھوڑ کر اولاد میں لگنے کا اندیشہ ہے کہ دیکھو تمہاری اب اس وقت دنیا میں پسندیدہ چیز تمہاری اولاد ہے،
اس اولاد کو ہمارے حکم پر قربان کرو. اور حکم بھی جو ہے نا اور براہ راست نہیں ہے بلکہ خواب کے ذریعے سے بتایا. اب تم اپنی اولاد کو ہمارے لیے قربان کرو. ہم نے اپنے بچے کو 10 کلاس کے بعد چھلے کو بھی بھیج سکتے نہیں کیا بات؟ انٹر کے بعد کم سے کم 4 مہینے کو تو بھی نہیں بھیجتے. دسہرا ہالیڈیز میں، سنکرانتی ہالیڈیز میں کم سے کم 3 دن اور 10 دن کے لیے بھی اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے. کیسا تربیت کرتے بچے؟ اصل میں غلطی ہمارے سے ہو گئی. دودھ والا میرا کام دودھ کا بول کو بیٹے کو دودھ کا کام سکھاتا. گونڈا میرا کام گونڈا پن اور جو ہے بول کو بچے کو گونڈے کام سکھاتا. پھول والا پھول کا کام سکھاتا. کارپینٹر کام سکھاتا. پلمبر کام سکھاتا. ٹیلر کام سکھاتا. کیوں؟ وہ کیا سوچ رہا ہے میرا کام یہی ہے اور میرے بچے کو وہ کام سکھا لینا. اگر ہم سوچتے میرا کام دعوت کا ہے، سارے نبیوں کو اللہ نے جس کام کو دے کر بھیجا اور وہ کام ہر مسلمان کی ذمہ داری اور وہ میرا کام ہے، میرے بچے کو میں یہ کام سکھا لینا بول کر سوچتا تو پھر وہ 7 کلاس سے فکر کرتا کہ بھئی ارے بچے تو 3 دن بھی لگانا، مرکز کو بھی آنا اور جو 10ویں کے بعد چلے کو بھی جانا، انٹر میں 4 مہینے لگانا، یہ چھٹی میں یہ وقت اور یہ چھٹی میں یہ وقت لگانا. تربیت کر لیتا دعوت کے اعتبار سے. اگر وہ بچہ سافٹ ویئر نوکری کرتا تو بھی ٹوپی لگا کر بیٹھتا اور جو ہے دعوت کا کام کرتا اس لائن میں. ہم نے بچوں کی اس لائن سے تربیت نہیں. ہم نے سافٹ ویئر بیٹے کا مطلب یہ سمجھا ان کب بھی ٹوپی نہیں لگانا، خالی کٹچی پیچ بھر لگانا مسجد کو. کیا بھر لگانا؟ میرا بیٹا سافٹ ویئر کا مطلب کیا؟ ان ٹوپی لگا کر مسجد کو کب بھی نہیں آنا. کیا بھر لگانا؟ اس کا سٹیٹس وہاں تک کچھ ہے نا، خالی کچی بننے کو مسجد کا آتے رہنا، وہ بھی کب تو ایک بار آدمی دکھ کو جاتے رہنا، ان مچھا پھرانا. میرا بیٹا رہے سافٹ ویئر ہو. لا الہ الا اللہ. میرے عزیزو، ہم قربانی سے کیا عبرت لے رہی ماں؟ ہمیں قربانی کا مطلب خالی گوشت سمجھ میں آیا ہوتا ہے. قربانی کا مطلب گوشت سمجھ میں آئے. تھوڑے آدمیوں کو قربانی کا مطلب گوشت بھی نہیں سمجھ میں آئے، گوشت کے لیے ویٹنگ کرنا سمجھ میں آئے. کون تو لاکھوں دے دیں گے کیوں؟ تھوڑے آدمیوں کو گوشت سمجھ میں آئے، چلو یعنی کہ قربانی کرے تو گوشت ملتا، گوشت کھائیں گے. تھوڑے آدمیوں کو وہ بھی سمجھ میں آیا نہیں. قربانی کا مطلب کیا سمجھی؟ ویٹنگ کرنا. 1-2-4 گھنٹے ہوئے تو کون تو لاکھ گوشت رہتی جب پکا لیں گے. یہ سمجھ میں یہ قربانی ہمارے پاس. اپنے بچوں کو ابراہیم علیہ السلام کے جیسا قربانی کرنے کی استعداد پیدا کرنا. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. ابراہیم علیہ السلام پوچھتے، اے بیٹا، فلما بلغ معه السعی، جب بچہ بڑا ہوا، باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، باپ کے مقصد کو پہچاننے لگا، باپ کی انگلی پکڑ کر چلنے لگا، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا اور باپ بیٹے سے پوچھ رہے، بیٹا میں خواب دیکھا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے آرڈر ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تیری قربانی کر رہا ہوں. تو بیٹا کیا بولتا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. وہ بیٹا یہ نہیں کہتا جاؤ تمہیں جاؤ جی میں یہ تھا. ہمارے بیٹے سیم ٹو سیم ایسا بولتے، تمہیں جاؤ کتنی جاتی، میں نہیں جاتا کہاں کو بھی. اسماعیل علیہ السلام کی تربیت ماں کے پاس
ابراہیم علیہ السلام کی تربیت اور باپ کی صحبت میں، اور ماں اور باپ ہجرت کر کے اور دوسرے وطن میں داخل ہو کے، اور وہاں پر اولاد ہونے کے بعد، اور اولاد کی ایسی تربیت، جان قربان کرنے کی بات آئی تو بھی، اور بیٹے کو پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا میں ایسا خواب دیکھا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اس میں رائے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بیٹے کو کیوں پوچھ رہے ہیں میں خواب دیکھا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا ترا، تو کیا کہتا ہے، تیری منشا کیا ہے، میں تجھے قربان کرنا چاہتا ہوں۔ تو چھوٹا سا بچہ بولا اے ابا جان، یا ابتی افعل ما تؤمر، تمہیں جو حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے اس کو پورا کرو، جو حکم ہوا ہے اس کو کیا کرو؟ اللہ کی طرف سے اس کو پورا کرو۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہاں پر ایک عجیب نقطہ تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت فرماتے یہاں پر من الصابرین فرمایا، انشاءاللہ صابرین نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ من الصابرین۔ صبر کرنے والے دنیا میں اور بھی بہت ہیں، میرے سے پہلے بھی ہیں، اور قیامت تک لوگ آئیں گے صبر کرنے والے، اور اس میں سے میں بھی ایک۔ کیا بولے؟ اے ابا جان، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوا ہے آپ اس حکم کو پورا کر دیجئے، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں اکیلا ہی دنیا میں صبر کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ من الصابرین، اور میرے سے پہلے بھی بہت بڑے صبر والے گزرے ہیں، اللہ کے لیے قربانی دینے والے، اور میرے بعد بھی قیامت تک اللہ کے لیے قربانی دینے والے آئیں گے، اور ان میں سے میں بھی ایک صبر کرنے والا مجھے پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام ان کو کیا کر دیا؟ جب ان کو لٹانے لگے، اور لٹایا بھی کس ترتیب سے؟ اور کروٹ پر لٹایا، ایسا سیدھا نہیں، ایسا کروٹ پر۔ جبین کا معنی پیشانی کا کنارہ ہے، سیدھی کروٹ یا دائیں کروٹ لٹائے تاکہ چہرے کی طرف رخ سیدھا نہ ہو۔ حدیث میں ہے، فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے ابا جان اور میرا رخ پلٹ دیجئے تاکہ آپ میرا منہ دیکھتے ہوئے نہیں کاٹ سکیں گے، اپنی آنکھ پر پٹی بھی باندھ دیجئے اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں، اور جو ہے میری محبت آڑی نہ آ جائے۔ بار بار چھری چلانے میں آپ کو کوفت ہوگی، اور چھری کو تیز بھی کر لیجیے، چھری کو تیز بھی کر لیجیے۔ بچے کی تربیت حکم پورا کرنے کے لیے بول رہے ہیں، وہ بچے کی تربیت ماں اور باپ کی طرف سے بچہ حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو۔ ہم جانور تو کاٹ لیتے، اصل میں وہ اولاد کی قربانی ہے، اصل میں وہ اپنے بچہ بچی کی قربانی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی برکت سے ہمیں جو یہ جانور کی قربانی دیا ہے، اور اس کی یاد میں، اس کو یاد کرنے کے لیے جس طرح سے انہوں باپ بیٹے اللہ کے لیے قربانی پیش کرے، ہمیں بھی اس قربانی کو پیش کرنا، اس لیے یہ قربانی ہے۔ یہ قربانی کو بھی ہم نے صرف گوشت کے حد تک رکھ دیا، اور الٹا غریبی کا بہانہ کر دیا، غریبی کا بہانہ کر دیا۔ قربانی کرنے سے ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، قربانی کرنے سے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے، قربانی کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بہت جلدی واپس کرتے۔ جانور کی قربانی کا بھی اور دوسری قربانیاں کو بھی، جو پوری زندگی ہم دیتے رہتے، پوری زندگی ہم دیتے رہتے۔
اللہ اس کے بہترین بدلے عطا فرماتا ہے۔ زید ابن اسلم فرماتے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجمع میں بیٹھے تھے، تو ایک صحابی کندھے پہ بچہ اٹھا لے کر آئے، کندھے پہ بچہ اٹھا لے کر، تو بچہ باپ بالکل پرنٹ ٹو پرنٹ ہے، آ کر سلام کرے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو دیکھ کر بولے ارے بھائی دیکھو یہ باپ بیٹے بالکل کیسا ایک دوسرے میں کتنا پرنٹ ہے، یہ دونوں کے اندر کتنی مشابہت ہے، یہ دونوں کے چہرے کتنے ملتے ہیں، یہ کتنے تعجب کی بات ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو آدمی اپنے بچے کو کاندھے سے اتار کے گود میں بٹھا لے بیٹھ کے بولا امیر المومنین اگر اس کی پیدائش کا واقعہ بولیں گے تو آپ اور بھی زیادہ تعجب کریں گے۔ میں نے کہا کیا بھائی بولو، کیا بھائی بولو؟ میں اللہ کے راستے میں جا رہا تھا، میری بیوی حمل سے تھی اور میری چاہت تھی کہ میں حمل کے بعد بچے کو دیکھ کر جاؤں۔ میری چاہت کیا تھی؟ ہاں تھوڑے لوگ چل رہے گا تو کیا بولتی؟ پیڑ سو ہے جی، کیا بولتی؟ کیا کہ وہاں بیٹھ کو پیدا کرے سر۔ وہ میوات کی کارگزاری بہت مشہور ہے، کیا بولے ایک امیر صاحب تشکیل کرتے ہیں تو وہی آدمی بولا کہ بھائی میری جو روپ حمل سے ہے اور جو ہے اس لیے میں نہیں آ سکتا، بچہ پیدا ہونے کے بعد میں دیکھیں گے ایسا۔ تو اندر سے بھائی کو کیا بولے کہتے ہیں امیر صاحب بچہ میرے پیدا ہو رہا تم اسے بلا کے لے جاؤ، بچہ اس کے تھوڑی نہ ہوگا، بچے تو میرے ہوگا، تم اسے لے جاؤ۔ میری خواہش تھی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو دیکھ کر اللہ کے راستے میں جاؤں، کیا پتہ وہاں جا کے میں شہید بھی ہو جاؤں، لیکن پھر بھی تقاضا تھا دین کا۔ میں نے حاملہ چھوڑ کر جب نکل رہا تھا میں نے دعا کر لیا اے اللہ یہ جو میرا بچہ اور جو ہے اس کے پیٹ میں جو حمل ہے تو اس کی حفاظت فرما، میں تیرے راستے میں جا رہا ہوں، اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ قربانی کرنے کے لیے چلے گئے، اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑ کر چلے گئے، اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑ کر چلے گئے، اللہ کے راستے میں چلے گئے، اور موت کا ڈر ہے واپس پلٹ کر آتی گارنٹی کچھ نہیں، چلے گئے اللہ کے لیے نکل گئے۔ تو جانے کے بعد جب واپس آئے آتے ہی معلوم ہوا بیوی کا انتقال ہو گیا اور اسے دفن بھی کر دیا۔ سویا گھر میں آ کے کروٹ بدل رہا، نیند نہیں آ رہی، ان کے سالے سے یا ان کے عزیز لوگوں میں سے کہا بھائی میری جوڑی کی قبرز دکھا دو بھائی، میری جوڑی کیا دکھا دو؟ قبرز دکھا دو بھائی۔ تو گئے جنت البقیع میں قبر کے پاس، تو قبر کے اندر سے اجالا آ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا بھائی یہ اجالا؟ ہاں دفن کر کو 3-4 دن ہوا اور جو بھی دن ہوئے جتنے بھی دن ہوئے لیکن روزانہ ایسا اجالا آ رہا ہے کہ چلو پھر قبر کھود کر دیکھیں گے۔ کھودے تو اس میں بچہ ہے اور وہ بچہ سلامت ہے، وہ بچہ سلامت ہے۔ امیر المومنین نے کہا ارے دیوانے، ارے آپ بھلے آدمی، اگر تو جاتے وقت میں یہ کہتا اے اللہ میں تیرے راستے میں جا رہا ہوں، میری بیوی میرا بچہ دونوں سلامت ہونا، تو وہ بھی نہ مرتی وہ بھی باقی رہتی۔ تو جاتے وقت میں خالی بچے کو بول لگ گیا بچہ سلامت ہے اور بیوی چلے گئی۔ میرے عزیزو اللہ تعالیٰ کے لیے جب قربانی دیتے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے جب قربانی پیش کرتے اللہ اس قربانی کو واپس کرتے۔ اللہ رب العزت دائی جب انقباض طبیعت کے ساتھ اور دائی اور تڑپتے دل کے ساتھ محنت کر کے محنت کے بعد محبوب چیز کو چھوڑتے وقت جب اللہ سے دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو ضرور سنتے، اللہ اس کی دعا کو ضرور سنتے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے سنا، اللہ نے ان کے لیے شاندار اولاد عطا فرمائی، ایسی اولاد عطا فرمائی اور جس اولاد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاری فرمایا۔
اسی اولاد سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں ذبیحین کا بیٹا ہوں۔ کیا فرماتے تھے؟ ذبیحین کا بیٹا ہوں، میں دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں۔ ایک تو میرے ابا اسماعیل علیہ السلام ہیں اور جن کو ذبح کیا گیا، اور دوسرے میرے ابا عبداللہ ہیں۔ میرے دادا نے قسم کھائی تھی کہ زمزم کا کنواں مل گیا، جو کھو گیا تھا، مٹی میں مل گیا تھا، اگر وہ مل گیا اس کا اونٹا تو پھر میرے بچوں میں سے اور ایک بچے کو میں قربان کروں گا۔ 10 بیٹے تھے ان کے، تو جب قرعہ ڈالنے کے لیے جب 10 بیٹوں کو ڈال کر قرعہ ڈالتے، چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام آتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا عبداللہ کا نام نکلتا، اور عبداللہ عبد المطلب کو بہت پسند تھے، ان کو قربان کرنا نہیں چاہتے تھے۔ کیا کروں کیا کروں کیا کروں؟ تو جو ہے اس وقت کے بڑے لوگوں نے کہا اچھا تمہارے بیٹے کو اور اونٹوں کو ملا کر کیا کر قرعہ ڈال۔ تو اچھا ٹھیک ہے، 10 اونٹ کا قرعہ ایک طرف، عبداللہ کا قرعہ ایک طرف، تو عبداللہ کا نام نکلے۔ پھر 20 اونٹ اور پھر عبداللہ کا نام ڈال، تو پھر عبداللہ کا نام نکلے، اور پھر 30 اونٹ پھر عبداللہ کا نام ڈال، تو پھر عبداللہ کا نام نکلے۔ 40 بار 50 اونٹ، 60 اونٹ، 70 اونٹ، 80 اونٹ، 9 اونٹ، 100 اونٹ مکمل ہونے کے بعد 100 اونٹ کا نام نکلا، عبداللہ کا نام نہیں نکلا۔ ابا عبداللہ کے نام پر کتنے اونٹ ذبح ہوئے؟ ہاں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں ذبیحین، اور جو ہے کہ دو قربانی کرنے والے، قربان ہونے والے باپوں کا بیٹا ہوں، 2 قربان کرنے والے اور قربانی دینے والے باپوں کا بیٹا ہوں۔ اور یہ بھی فرماتے تھے یہ امت ہجرت ہے۔ یہ امت کون سی ہے بولو؟ یہ امت کون سی ہے؟ ارے بولو، امت ہجرت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور جن کا نام ہاجرہ ہے، اور جن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، کیا نام ہے بھی ان کا؟ ارے بولو کیا نام ہے؟ ہاجرہ۔ کیا نام ان کا؟ اور ہاجرہ کا مطلب کیا ہے بولو؟ ہجرت کرنے والے۔ ہاجرہ کا مطلب کیا ہے؟ ہماری ہجرت تو وہیں سے شروع ہے۔ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی یہ میری امت تو ہجرت والی امت ہے، یہ ہجرت قیامت تک چلے گی۔ یہ ہجرت تو کب تک چلے گی؟ قیامت تک چلے گی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ مصر پہنچے تو وہاں پر مصر کا بادشاہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہا۔ اس بادشاہ کا مزاج تھا اگر کوئی شوہر بیوی آئے تو کہ وہ عورت کے اوپر وہ ہاتھ ڈالتا تھا، یعنی کچھ غلط ارادہ کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، دینی اعتبار سے سب لوگ بہن بھائی ہیں، بحیثیت آدم علیہ السلام کے بچے ہونے کے اعتبار سے سب لوگ کیا ہیں؟ بہن بھائی ہیں۔ اور اپنی بیوی سارہ کو انہوں نے کیا بتایا؟ میری بہن ہے۔ لیکن سارہ اتنی خوبصورت تھی تو وہ بادشاہ رہ نہیں سکا اور پکڑ کے الگ اندر کمرے میں لے گیا۔ لے جا کے جب ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اس کا ہاتھ کیا ہو گیا؟ شل ہو گیا۔ اب جو ہے پیچھے آ گیا کمرے کی طرف، باہر کی طرف، تو پھر اس کے دل میں کھڑک اٹھی، اسے میں کیسا چھوڑنا با؟ شیطان ویسا ہچکولے لگا تھا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے راستے میں قربانیاں نہیں دیں گے تو پھر شیطان ایسا اچک لے گا، پلٹ پلٹ کر اچکے گا۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ اور ایک بار حملہ کرو۔ پہلے کیا تو سو ہو گئے کہ جب دوسری بار آیا تو جب ہاتھ ڈالا بادشاہ تو ہاتھ بھی شل ہو گیا اور بیچ میں ایک آگ بھی حائل ہو گئی۔ پھر پیچھے کو نکلا اور پھر دعا کرنے کے لیے بولا، دعا کرو تم اپنے اللہ سے، میرا ہاتھ بھی شل ہو گیا اور جب بیچ میں آگ بھی آ گئی، دعا کرے تو پھر ٹھیک ہو گیا۔ پھر باہر نکلتے نکلتے پھر ایک بار خیال ہے چلو تیسری بار کوشش کریں گے۔ جب تیسری بار بھی ایسا ہوا تو وہ سمجھا
یہ برکت والا جوڑا ہے، یہ مقدس جوڑا ہے، یہ نبیوں کے خاندان والا جوڑا ہے، تو ان کی برکت لینے کے لیے اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ کیا کہ میری بیٹی ہاجرہ کو اور جو ہے میری بیٹی کو تم ساتھ لے کر جاؤ، یہ تم دونوں کی خدمت کرتی رہے گی۔ سارہ نے کہا ہمیں اولاد تو نہیں ہوئی، تم اس بچی سے نکاح کر لو، ہو سکتا ہے اس سے تمہیں کوئی اولاد ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے پاس سے ہجرت کرا کے اس بچی کو لے کر آئے تھے اور حاجرہ علیہ السلام کو لے کر آئے تھے، اس وقت سے ان کا نام حاجرہ پڑا۔ فرماتے ہیں اور جو ہے کہ یہ جو امت ہے یہ امت ہجرت ہے، اور ہجرت حاجرہ سے شروع ہو اور قیامت تک ہجرت رہے۔ ہم اس چیز کو بھول گئے، خالی قربانی یاد ہے، گوشت کھانا یاد ہے، لوگ یہ نہیں سوچتے ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ کے راستے میں قربانی کریں گے، اللہ کے راستے میں قربانی کریں گے۔ میں پچھلی بار کارگزاری میں سنایا تھا، ہم لبنان میں تھے، ہم پوری جماعت نے تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال لے کے ہم کس کے نام پہ قربانی کریں؟ ہمارے ساتھیوں نے کہا ہمارے امیر صاحب تمہیں زبردست ہے، تمہارے نام پہ کریں گے۔ تو میں نے کہا رہے نہیں لو بھائی کہ ہم سب جن مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کریں گے۔ تو جماعت مل کے اور پورا قربانی کے لیے ایک جانور خریدے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا، اور قربانی کے دن ملا جس مسجد میں ہمارا قیام تھا، مسجد بساتین اس کا نام لبنان کے اندر، اور اس کے آس پاس کے کم سے کم 20-25 گھر والے، کم سے کم 15-20 گھر والے، انہوں نے اپنا بکرا الگ لائے ہیں قربانی کے لیے، جماعت کو کھلانے کے لیے قربانی کا بکرا الگ لائے ہیں، جماعت کو کھلانے کا بکرا الگ لائے۔ اگر ہم جماعت والوں نے قربانی کرے بول کے ان کو معلوم ہوا تو وہ ہماری قربانی کا اتنا بڑا یعنی کہ تبرک سمجھے وہ، اور ایک ایک بوٹی جیسے ہم پکائے تھے اس میں سے ایک ایک ٹکڑا کھاتے تھے۔ تم اللہ کے راستے کے مہاجر ہو اور تم خارجین فی سبیل اللہ ہو، تمہاری قربانی اللہ کے ہاں بہت ہے، تمہارا نکلنا بھی ایک قربانی ہے، اور نکل کر قربانی کرنا یہ تمہاری بڑی قربانی ہے، اس کا ایک ٹکڑا تو بھی ہمیں کھلاؤ بول کے مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، مسجد میں آ کے بیٹھ گئے۔ تب ہمیں معلوم ہوا اللہ کے راستے میں نکل کر بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں ایسا بنا ہوا ہے قربانی کرنا بول کے گھر میں ہے، جماعت میں کہنے سے کیا واسطے؟ قربانی کرنا بول کو کیا ہے؟ جماعت بنی تو بھی جماعت میں کہنے سکا گھر میں، قربانی جہاں ہے وہاں دو، جہاں بھی جاؤ وہاں پر لوگ رہیں گے اور ان کو قربانی کا گوشت کھلاؤ، قربانی کا گوشت کھلاؤ۔ ہمارا بیتم چلنا پہلے اڈا گڈا کو تھا، حیدرآباد سکندرآباد کے پاس اڈا گٹا محلہ، حیدرآباد کا ہمارے بیتم چلے کا حلقہ، اور جو ہے وہ اڈا گٹا کے حلقے کو تھا پہلے، وہاں سے ایک جماعت آتی تھی بیتم چلہ، بقرعید کا وقت ان کا وہاں پر گزرتا، اور کم سے کم 2 قربانیاں تو کرتے انہوں 3 دن میں، ایک گئی کاٹتے اور 2-3 بکرے کاٹتے۔ بیتم چلے والے بولتے انہوں جماعت میں رکھو بھی قربانیاں کرتی ہیں، میں بولتا تھا بیتم چلے والوں کو نہیں تو تمہارے سر کا کیا، گھر میں رکھو بھی چھپا لی پیسے، انہوں جماعت میں رکھو بھی کرتی ہیں، تمہیں گھر کرو بھی پیسے چھپا لیتے، نہیں تو تمہارے سر کے گھر کو میں بولتا تھا۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، یہ امت جو ہے ہجرت والی امت ہے، یہ جو قربانی سے ہمیں وہ چیز یاد کرنا ہے کہ جس کے وجود کو اللہ نے وَتَرَكْنَا فِي الْآخِرِينَ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے یہ تذکرے کو باقی رکھا۔ یاد رکھو اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کرنا سیکھو، یہی قربانی کا نتیجہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلایا اسماعیل علیہ السلام کو، اور جو آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی اور تلوار بھی لیے، اور جو اس کو چلانے کے لیے بیٹے کی طرف سامنے کو جھکے۔ جو لوگ حج عمرے کے لیے گئے اور وہ لوگ جگہ بھی دکھاتے، اور جو ٹور کرانے والے لوگ، لیکن وہ جب وہ جگہ دیکھتے مذبح کی، بڑا عجیب لگتا وہ منظر دیکھتے، ہاتھ پیروں میں کانٹے آ جاتے۔ اسماعیل علیہ السلام کو جہاں پر ذبح کرے تھے ابراہیم علیہ السلام نے، تو وہ جگہ پر لٹائے
تو پھر اللہ رب العزت کے حکم سے جب گردن پر تلوار چلانا شروع کرے، اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو تانبا اور پیتل کے جیسا سخت بنا دیا۔ گویا کہ مقررین لوگ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم تلوار کی طرف، اے تلوار تو نہیں کٹنا اسماعیل علیہ السلام کے گردن۔ حدیث میں کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن اور جو ہے اور پھر چھری کے درمیان جو ہے ایک پیتل یا تانبے کا کچھ ٹکڑا جیسا یا پرزا جیسا یا گردنی تانبے جیسی سخت ہو گئی، اور وہ چلا رہے ہیں، وہ نہیں چل رہے ہیں اور انہیں زور لگا رہے ہیں لیکن وہ نہیں کٹ رہی گردن، پسینہ پسینہ ہو گئی۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے پکارا، اے ابراہیم تم نے اپنی بات کو سچی کر دی۔ اللہ رب العزت نے باپ کو اور بیٹے کو سچا فرما دیا۔ تم نے اپنی بات کو سچی کر دی اور تم نے اپنے خواب کو سچا کر دیا، اور باپ بھی سچا ہے اور بیٹا بھی سچا ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اور یہ بڑی قربانی تھی۔ اب تمہارے بیٹے کو چھوڑو، جنت سے یہ بھیڑ آیا ہے، جنت سے یہ دمبا آیا ہے، اور جنت سے یہ مینڈا آیا ہے، اب اس کو تم قربان کرو اور اس کا گوشت بھی تم کھا لینا۔ اللہ رب العزت نے جنت سے آئے ہوئے اس مینڈے پر اور جو ہے چھری چلا کر قربانی کرنے کے بعد اور اپنے بیٹے کو اٹھائے۔ وہ بیٹا اپنے باپ کے بولنے پر اللہ کے حکم کے لیے گردن دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ ماں نے کیسی تربیت کی ہوگی اور وہ باپ نے کیسی تربیت کی ہوگی، وہ ماں کون سی اور کیسی ماں ہے، شوہر کے کہنے پر اور اپنے بچے کو گلا کاٹنے کے لیے دے دیا، اور وہ ماں کی اور اس شوہر نے کیسی تربیت کی۔ آج کیسی ماں ہے اور اپنے بچے کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں اور شوہر کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ کیسا باپ ہے اور اپنی بیوی کو لے کر ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں اور اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے عزیزوں، برسوں سے قربانی آ رہی ہے اور ہمارے اوپر سے گزر کر جا رہی ہے، لیکن ہم اس سے کوئی عبرت نہیں پکڑتے۔ یہ عبرت لینے کے لیے قربانی۔ اس لیے میرے عزیزوں، سچے دل سے اور نیت کر کے بتاؤ کون کون اللہ کے راستے میں نکل کر قربانی کرے گا؟ بتاؤ بھائی، انشاءاللہ اپنی پسندیدہ چیز کو کون کون اللہ کے راستے میں قربان کریں گے؟ بتاؤ، جلدی بتاؤ انشاءاللہ۔ دعا کے لیے اور تھوڑا قریب ہو جاؤ بھائی ساتھی، دعا کے لیے اور تھوڑا قریب ہو جاؤ انشاءاللہ، دعا کریں۔ یہ جو ہے عشرہ ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اس کے دن میں روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی رات کو جاگنا شب قدر کے جاگنے کے برابر ہے۔ عرفے کے دن 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنا 1 سال اول 1 سال بعد کے گناہ معاف کرانے والی چیز ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی قربانی کے جانور کو خرید لیں۔ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک نیکی، اور روایت میں ایسا بھی ہے قیامت کے دن ہر آدمی اپنے قربانی کے جانور پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہوگا، جنت میں داخل ہوگا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ قربانی کرے۔ گھر کے اندر جو ضرورت کی چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزوں سے زیادہ، کھانے پینے کی چیزوں سے بڑھ کر، استعمال کرنے کی چیزوں سے بڑھ کر، اگر گھر میں زیادہ سامان رہا تو بھی جو ضرورت نہیں پڑا پورے برس سے، ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب ہے۔ جو صاحب نصاب ہیں، جس پر زکوٰۃ واجب ہے، ان کے لیے تو ان کے نام سے قربانی کرنا چاہیے، لیکن قربانی تو ان کے نام پہ واجب ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، مر گئے سو بوڑھا بوڑھی کے نام پہ قربانی کرتے ہیں۔
حالانکہ صاحب نصاب ہے اور اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہے. تو جو زندہ آدمی ہے، گھر کا کام کمانے والا، اور جس پر قربانی واجب ہے، ایسے آدمی اپنے ناموں سے قربانی کرے. کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے لیکن گھر میں روز برتنے کے سامانوں کو چھوڑ کو فضول سامان جو گھر میں رکھے ہوئے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر اس کو بیچے تو بھی قربانی کا جانور آ سکتا، تو ایسے لوگ بھی قربانی کر سکتے. وہ جو فضول سامان بیچ کو بڑے بڑے بھگونے، بڑے بڑے سامان جو برت میں نہیں آ رہی، 10 سال سے وہ گھر میں ویسا رکھو ہے، اٹھوے کے اوپر ایسے سامان اگر بچ کو پڑھ کو رہے تو بھی ان کیا کرنا چاہیے؟ ان کو بیچ کر قربانی کرنا چاہیے. قربانی کی اتنی اہمیت ہے. اور قربانی کا جو گوشت جو ہے نا، عام طور پر لوگوں نے اس کو یہ سمجھا ہے کہ ایک ایک بوٹی کر کے پورے گاؤں کو بانٹنا. 1 برس 2 برس کر کو تھک جاتے، بھئی قربانی کئی کرتے نہیں باغ تو میں گاؤں سے پھر کو بانٹ سکتا نہیں با. تھوڑا میں اس واسطے بھی قربانی نہیں کرتا. اگر تمہیں قربانی کا گوشت نہیں بانٹ سکتے، پورا تمہیں چھے تو بھی کھائے جاؤ. اگر تمہیں پورا نہیں کھا سکتی کہ 2-4 سگیاں کو کرنے بھی دے ڈالے گا. تمہیں بھی کھا سکتے نہیں، سگیاں کو بھی کھلا سکتے نہیں، تو کم سے کم 3-3 kg تول کو کچھ تو کھیڑے گاؤں میں غریباں کو بانٹ دو. بہت سارے لوگ تمہارے انڈر میں رہتے جی. اگر اسے کھیڑے گاؤں میں جیسے تمڑ پلی ہے، چکڑ پلی ہے، اسی طرح سے یمبئی ہے، پتہ نہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں بہت سارے رہتے. ایسے گاؤں میں قربانی نہیں کرتے، سنو بہت نہیں رہتے. کہ ان کو کیا کرو، 2-2 kg کے 3-3 kg کا پٹلما بنا کو کہ جلدی سے بانٹ ڈالے جا. تمہیں 2-2 تکے ڈال کے پورا گاؤں پھر کے بانٹنے کی بھی اور اتنا زیادہ ضرورت نہیں ہے. اور اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگ قربانی نہیں کرتے. صحابہ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، قربانی کر کے اور جانور کو ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے مسجد کے صحن میں یا رستے میں، کہ جو ضرورت مند ہوتا تھا گوشت کا، ان آ کے گوشت کو لے جاتا تھا. تمہیں بھی ایسا کرتے، یہ غریبوں کا محلہ ہے، لے جا کے بیچ محلے میں یا کہیں سائڈ میں قربانی کر دو، محلے میں اعلان کر دو، جس کو گوشت ہونے آ کے لے جاؤ. آدھے گھنٹے میں تمہارا گوشت صاف ہو جائے گا. تمہیں گھر گھر پھر کے بانٹنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اب تھوڑے لوگ بیچارے وہ تیسرے قسم کے، انہوں ویٹنگ میں بیٹھ کر رہتی اور گن لیتے رہتی، کتاب میں لکھ لیتے رہتی. گئے برس ان لا کو دیا تھا 3 تکے، یہ برس لیا نہیں، انہوں 1 تکا بھی لیا نہیں. گئے برس ان بھی لگایا تھا، ان 1.5 تکا لایا تھا، یہ برس 1 تکا بھی لایا نہیں. یہ ایسا تو مت کرو ہرگز. یہ نیت کرو انشاءاللہ ہمیں قربانی کر کے دوسروں کو کھلیں گے. انتظار میں رہنا کو، ایسا پورا گاؤں بانٹنے کی بھی ضرورت نہیں. ایسا کر کے تکلیف میں آ جاؤ لوگ. ہر ساتھی قربانی کا جذبہ رکھو اور قربانی کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے. رمضان میں جس طریقے سے اللہ کے راستے میں نکل کر عید کرنا، اسی طریقے سے بقرعید کے اندر اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے راستے کی قربانی کرنا. کرو گے کوشش انشاءاللہ. اور قربانی کا مطلب یہ ہے اور قربانی کا مقصد یہ ہے اپنے بیوی بچوں کی اچھی تربیت کر لینا. کوشش کرو گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی رسول کسر الاسنام، اللہم صلی علی خیر الانام، اللہم صلی علی شفیع جمیع الانام. اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد عمر الہام فرما. اے اللہ نصرت حقہ کے فیصلے فرما، حاضرین مجلس کو قبول فرما. اے اللہ کس کی کیا ضرورت ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. اللہ ہماری ضرورتوں کی کفالت فرما. اے اللہ ہم تیرے راستے میں نکلنا چاہتے ہیں، رکاوٹوں کو دور فرما، نکلنے کی توفیق عطا فرما. جب تک تو نہیں چاہے گا ہم نہیں نکل سکتے. اللہ ہمیں خروج کی بھی توفیق عطا فرما.
نصرت کی بھی توفیق عطا فرما، خروج کی بھی توفیق عطا فرما، نصرت کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ پورے شہر کے علماء امت میں اے اللہ علماء کی عمروں میں عافیت کے ساتھ درازی عطا فرما، علم اور عمل میں جوڑ پیدا فرما۔ اے اللہ اس پورے شہر میں اے اللہ جتنے حلقے ہیں اور جتنی مسجد وار جماعتیں ہیں اے اللہ سب کام کرنے والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ نصرت حقہ کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما، ہمارے اعلیٰ اولادوں کو بھی قبول فرما، ہمارے ماں باپوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ کہنے والے بھی محتاج ہیں، سننے والے بھی محتاج ہیں، اللہ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔